جب مردان احرار تھے اور قرآن ان کی بغل میں تھا تو دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا کا منظر چشم عالم و نگاہ تاریخ نے دیکھا، اور جب نگاہ غلامانہ ہو گئی تو الفاظ و حروف پہ آ کر رک گئی۔ اس میں پوشیدہ پیغام انقلاب ثواب کے غلافوں میں لپٹ کے رہ گیا۔ ان باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تلاوت قرآن باعث اجر و ثواب نہیں، بلکہ یہ تو کم سے کم معاوضہ ہے جو اس قرآن اتارنے والے خدا نے طے کر رکھا ہے۔ باقی مدارج تو اس سے اوپر ہیں، اور ان مدارج کو دور غلامی میں ہم نے تو کیا سمجھا یا سمجھنا تھا، ہم کو غلام بنانے والوں نے خوب سمجھا۔ تبھی تو برطانوی پارلیمنٹ میں اس وقت کے وزیر اعظم مسٹر گلیڈ سٹون نے برملا کہا تھا کہ یہ کتاب جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے گی انہیں تعدیر غلام نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن جب ہم موجودہ عہد میں قرآن حکیم کی انقلاب آفرینیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو دل سے ایک ہوک سی اٹھتی ہے کہ یہی قرآن تھا 114 سورتوں، 30 پاروں، 7 منزلوں اور 6666 آیتوں کا مجموعہ، جس کے دامن سے وابستہ ہو کر بادیہ نشین ہمسایہ جبریل امین بن گئے، قبیلوں کے حصار میں جکڑے ہوئے بین الاقوامی امت کے معمار کہلائے، حرف نا آشنا معلم حکمت و دانش کے منصب پر فائز ہو گئے، اپنوں ہی کے خون میں نہائے ہوئے عالمی امن کے ضامن ٹھہرے، اور معمولی آداب معاشرت سے ناواقف ایک عالمی تہذیب کے بانی قرار پائے، اور تاریکیوں کے پروردہ روشنی کے مینار نظر آنے لگے۔ اتنا بڑا انقلاب سرچشمہ قرآن سے پھوٹا، ورنہ کہاں عربوں کی بدیت اور جاہلیت اور کہاں پیغام حکمت و ہدایت۔ یہ سب فیض قرآن حکیم کا تھا۔ حالانکہ عرب میں اس وقت کوئی کتاب دستیاب نہ تھی، کہیں مکتب و دانشگاہ کا وجود نہ تھا، الفاظ و حروف کی معمولی شد بدھ رکھنے والے صرف 2 درجن تھے۔ لیکن جب میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود ان کی دانش گاہ بنتی ہے اور قرآن حکیم ان کا نصاب تعلیم ٹھہرتا ہے، تو خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کا مصداق کامل کہلائے۔ لیکن اب عالم اسلام میں ہزاروں جامعات، لاکھوں طلباء، کئی کروڑ کتابیں، الفاظ و حروف کے نظم و ترتیب کا جدید سائنسی سامان اور ابلاغ کے بہترین اور مؤثر ذرائع، اس سب کے باوجود اندھیرا ہو رہا ہے بجلی کی روشنی میں کا منظر نگاہوں کے سامنے ہے۔ صرف عالم اسلام ہی کیا، پورا عالم انسانی آخر کس چیز کی کمی محسوس کرتا ہے؟ سائنس نے اس کے دامن میں کیا کچھ نہیں بھر دیا؟ غاروں سے نکلے ہوئے انسان کو محلات اور خیابان تک پہنچا دیا ہے، پتھر کے عہد سے کمپیوٹر کے دور میں لا کھڑا کیا ہے، جزیروں میں رہنے کے عادی چاند اور مریخ پر کمندے ڈال رہے ہیں، اپنی ناک سے آگے نہ دیکھ سکنے والے عالمی برادری کے دور میں داخل ہو چکے ہیں، حشرات الارض کی پوجا کرنے والے زمین کو اپنے خزانے اکھلنے کا حکم دیتے نظر آتے ہیں، گندھارا، ہڑپا اور موہن جودڑوں کے توخم پرست زمانے سے اٹھ کر علم و فن کے امام بن گئے ہیں، اور اکیلی واشنگٹن کی نیشنل لائبریری کروڑ کتابوں کو اپنے دامن میں سنبھالے ہوئے ہے۔ لیکن اصل مسئلہ سائنسی انکشافات، اعلیٰ پائے کے موجودین، ماہرین تعمیرات، صاحب طرز خطیبوں، سند یافتہ ڈاکٹروں اور شہد دماغ انجینئروں کا نہیں بلکہ اچھے انسانوں کا ہے جو انسانیت کا بھرم رکھ سکیں۔ اتنی بڑی جامعات
وسیع لائبریریاں اور علم و فنون کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ اپنی جگہ اہم، مگر مثالی انسانوں کی کھیپ اس کارخانہ علم و فن سے نکلتی کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اور اس کے برعکس ایک قرآن تھا جس کے بطن سے وہ اخلاقی ہیرے اور روحانی جواہر برآمد ہوئے جن سے عروس انسانیت کا روپ نکھرا۔ قرآن حکیم نے اپنے فیض سے مختلف اوصاف سے متصف انسان تیار کیے کہ جس سے صفت کے لباس کو گویا پیکر نصیب ہو گئے، اور یہ اعلیٰ صفات محض لفظی حسن کی بجائے چلتی پھرتی تصویریں نظر آنے لگی۔ لیکن اب صداقت ترسے گی کسی ابو بکر صدیق کے لیے، عدالت راہ دیکھے گی کسی عمر فاروق کی، اور حیا رہتی دنیا تک کسی عثمان کا انتظار کرتی رہے گی، اور حکمت و شجاعت کو بس خواب آئیں گے کسی علی المرتضی کے، اور اشارہ استقامت آرزو کرے گی کسی بلال کی، اور فقر غیور ایڑیاں اٹھا کر دیکھے گا کسی بوذر غفاری کو، اور عفت و عصمت دامن پھیلا کر دعائیں کرے گی کسی فاطمہ الزہرا کے لیے، اور صبر و وفا کی روح تڑپتی رہے گی کسی سیدہ زینب کے غالب کے لیے کہ جس میں اسے قرار ملے۔ غرضے کہ یہ اور ایسے لوگ ڈھونڈو گے ہم کو شہر شہر، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم کی شان رکھتے ہیں۔ اور اب پورے عالم انسانی سے کہنا پڑ جاتا ہے کہ اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر ان لوگوں کا سرمایہ زیست کیا تھا؟ فقط ایک کتاب اور ایک صاحب کتاب، مگر باعث تعجب امر یہ ہے قرآن وہی، اس کے پاروں کی تعداد اتنی کی اتنی، رکوع منزلیں آیات ویسی کی ویسی، مگر اس کے آئینہ خانہ میں چہرے بشرے وہ نظر نہیں آتے۔ ظاہر ہے قصور قرآن کا نہیں، اس کے ماننے اور پڑھنے والوں کا ہے جنہوں نے اسے کتاب ثواب تو سمجھا، صحیفہ انقلاب کے طور پر نہیں دیکھا۔ قرآن حکیم کو جب تلک صحیفہ انقلاب کے طور پر جانا جاتا رہا تو لوگ اپنی ذات سے لے کر پوری کائنات تک میں بے مثال انقلاب لے آئے، اور جب اسے محض کتاب ثواب سمجھ لیا گیا تو سنہری جزدان، نفیس طاقچے، ریشمی غلاف، پیدائش اور تدفین کی رسوم میں اس کی تلاوت، اور ہر تقریب کے آغاز میں 2-4 آیات کی قرأت سے حصول تبرک و ثواب اس کا مصرف قرار پایا۔ اور رہا انقلاب تو انقلاب معکوس مسلمانوں کی زندگی میں آ گیا، یعنی ہر وہ برائی جو غیر قرآنی معاشرے میں ہوتی ہے قرآن کے ماننے والوں کے معاشرے کا مستقل شعار اور حصہ بن گئی۔ جب تک اس کو صحیفہ انقلاب کے طور پر مانا گیا تو روم و ایران کی زمام کار اور کیسر و کسرا کے تاج اہل اسلام کے ہاتھ اور پاؤں میں رہے، اور جب اسے نئے مفہوم کا جامہ پہنایا گیا تو خود ہماری تقدیر کے مالک امریکہ اور روس بن گئے۔ قرآن حکیم کو صحیفہ انقلاب سمجھ کر جب اپنے تمام معاملات اس کی رہنمائی میں حل کرنے کا ارادہ کر لیا گیا تو ایک بین الاقوامی امت وجود میں آ گئی، اور اہل اسلام کا دامن اتنا وسیع ہو گیا کہ کئی نسلیں، قومیں، رنگتیں، زبانیں اس میں جذب ہو گئیں، کئی نسلیں، قومیں، رنگتیں، زبانیں اس میں جذب ہو گئیں۔ اور جب محض کتاب ثواب سمجھ کر معاشرتی زندگی کو اس سے الگ کر لیا گیا تو ایک گھر کے صحن میں 2 بھائیوں کا مل کر رہنا دشوار ہو گیا ہے۔ نفرتیں، عداوتیں اور رقابتیں ایک خوفناک بھوت کی طرح ہمارے تعاقب میں لگی ہوئی ہیں۔ قرآن حکیم بلا شبہ کتاب ثواب ہے، روحانی زندگی کی سرمستیاں اس کی تلاوت اور قرات سے ہیں، مگر یہ صحیفہ انقلاب بھی ہے جس سے خود ہماری اور پوری نسل انسانی کی تقدیر وابستہ ہے۔ آخر میں چلتے ہوئے حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی زبان سے
وہ الفاظ وہ اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں جو ایک نسخہ کیمیا بھی ہے آپ کی طرف سے تجویز کرتا ہے اور ایک دعا بھی ہے جو احساسات کو لرزہ طاری کرنے والی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، اور ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، اور خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں، وما توفیقی الا باللہ۔